بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان السلام علیکم. یہ سبق نمبر 6 ہے. مذہبی ہم آہنگی اور اس کا مشق ہے. نمبر 1 سوال ہے: نظریاتی مملکت کسے کہتے ہیں؟ جواب اوپر لکھا ہے میں نے. ایسا مملکت جو نظریے کی بنیاد پر بنا ہو نظریاتی مملکت کہتے ہیں. آسان لکھیے، ٹھیک ہے. اگر آپ اس طرح لکھیں کہ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے اور یہ اسلام کے نام پر قائم ہے تو بھی صحیح ہے. نمبر 2 دستور ساز اسمبلی میں مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کیے گئے الفاظ تحریر کیجیے. تو یہ کتاب میں موجود ہے. یہاں سے پیج نمبر 2 پر یہاں کھولے اور یہ جواب ہے. یہاں پر میں نے انشاءاللہ کہ آپ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں تاریخ خطاب کرتے ہوئے فرمایا: آپ آزاد ہیں اپنی مساجد میں جانے کے لیے، اپنے مندروں میں جانے کے لیے اور اپنے گردواروں کلیساؤں میں جانے کے لیے، اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے، کیونکہ پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. یہاں تک کافی ہے، ٹھیک ہے. تیسرا نمبر سوال ہے: میثاق مدینہ کے اثرات انہیں تفصیل سے بیان کیجیے. یہ بھی کتاب میں موجود ہے. یہاں پر میں نے اس کی نشاندہی کی ہے. یہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہو، آسان سے لکھے. یہاں سے لکھے: میثاق مدینہ یہ وہ اولین معاہدہ جو یہودیوں کے ساتھ کیا گیا. اس کے نتیجے میں مدینہ منورہ میں امن و امان کا قیام یعنی ممکن ہوا. ظلم اور ناانصافی کا دور ختم ہوا. انسانیت کی قدر کا درس کیا گیا اور یہ واضح کیا گیا کہ مذہبی آزادی کے حوالے سے کسی فرد یا قبیلے کے حقوق کو پامال نہیں کیا جائے گا. یہاں تک کافی ہے. یہ یہاں پر چوتھا نمبر سوال ہے: علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے قوم کے متعلق کون سا شعر کہا؟ تو یہ سوال جو ہے جواب یہاں پر موجود ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جب قوم کا ذکر کیا تو مذہبی شناخت سے بالاتر ہو کر کہا. شعر ہے: افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اتنا کافی ہے. یہاں پر پانچواں نمبر سوال ہے: پاکستان میں پوری دنیا سے آنے والی سکھ برادری کی رسومات کے موقع پر پاکستانی کیا کرتے ہیں؟ جواب یہاں سے آپ لکھ سکتے ہو: حکومتی ارکان اور پاکستانی عوام ان کا بڑے احترام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں اور ہر ممکن مدد فراہم کرتے ہیں. اسی طرح ابھی حال ہی میں کرتارپور میں سکھوں کی آمد کو یقینی بنایا گیا. سکھ برادری کو ہندوستان میں ہونے کے باعث اپنی عبادت گاہوں میں آنے جانے کے لیے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہ مسائل ہندوستانی حکومت کی طرف سے ہے، جبکہ پاکستان ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرتا ہے. اتنا کافی ہے. آخری سوال ہے: جدید ذرائع کی بدولت مذہبی ہم آہنگی کے حوالے سے کیا تبدیلیاں رونما ہوئی؟ یہ سوال بھی یہاں پر موجود. یہ 6 نمبر سوال کا جواب ہے: انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی نے پوری دنیا کو قریب لاکڑا کیا ہے. اب پاکستان کا ہر فرد بآسانی دنیا بھر کی معلومات حاصل کر سکتا ہے. عالمی تجارت آن لائن ہونا شروع ہو چکی ہے. لوگوں کو صرف اپنی مطلوبہ چیزوں سے مطلب ہوتا ہے. انہیں یہ غرض نہیں ہوتی کہ چیزیں فروخت کرنے والے کا کس مذہب سے تعلق ہے. جدید رابطوں نے مذہبی ہم آہنگی کو مزید فروغ دیا ہے اور وقت کے ساتھ لوگوں کی سوچ میں وسعت پیدا ہو رہی ہے. حاضرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر اور لائک ضرور کیجیے اور ہمیں دعاؤں میں یاد کیجیے. یہ سوال آپ خود سے بھی لکھ سکتے ہیں. السلام.